अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नसीम ज़हरा टेट। आज बात करेंगे एक तो अभी एज वी स्पीक नैब ऑर्डिनेंस के हवाले से, नैब में जो रिफॉर्म की बात है उस पर आपको मालूम है कि हुकूमत ने मीटिंग बुला ली है, तो एज वी स्पीक वो मीटिंग हो रही है। उस हवाले से शायद खाका नवासी साहब ने हमसे बात की थी, वो भी हम आपको सुनाएंगे। उसके अलावा बड़ी एक दिलचस्प बात हुई नाज़रीन, कोविड की तो ज़ाहिर है बात करेंगे जो बड़ी अहम है, प्राइम मिनिस्टर ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, उस पर जिक्र करेंगे। लेकिन ये सुनिएगा, ये आज कोई 2-3 बजे के करीब थे, पानी कराची में सड़कों में बिल्कुल फैला हुआ था और यानी कि लोग इधर इधर तक पानी में डूबे हुए थे। तो नासिर हुसैन शाह साहब ने क्या कहा था, सुनिए। कुछ जगहों पर पानी ज़रूर है, जिनको तकालीफ है, आप सबके तवस्सुत से मैं उनसे माज़रत खा हूँ, लेकिन आप देख लें जितनी बड़ी शाहराएँ हैं मोटरेबल हैं, और अगर कहीं पे पानी है भी तो 1-2 घंटे के बाद वो निकल रहा है। वो कह रहे हैं जी माजरत करें और ये बात है कि पानी 1-2 घंटे बाद निकल रहा है, इनखला पानी का होता है 1 घंटे बाद या नहीं होता, लेकिन ये तरीका होता नहीं है। यानी कि आप कहें जी नाला ओवरफ्लो कर गया और लोग इधर इधर तक पानी में डूबे हुए हैं, और ये खुदारा इसको कुछ करने की ज़रूरत है। चाहे पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट है, चाहे बीच में MQM रही है, जो भी सिलसिला है, ये कुछ हम देखते हैं कि यकदम किसी ना किसी को जोश आता है और कहते हैं जी हम कराची की सफाई करेंगे। अच्छा किया था उन्होंने, अली ज़ैदी साहब जो अब मिनिस्टर, ने कहा जी हम इसकी सफाई करें, लेकिन हुआ फिर रुक गया। पीपल्स पार्टी को कुछ करना चाहिए। बहुत ये अजब बात है कि ये हाल बन जाए एक शहर का। इस पर हम खैर तफसील में बात करेंगे। नाज़रीन, पंजाब हुकूमत में, पंजाब जो असम्बली है, प्रोविंशियल असम्बली, उन्होंने देख रहे हैं हम लॉज पास कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा शुक्र है। ये पाकिस्तान में ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी मुसलमानों की है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जान हाजिर है, यानी कि हर सांस में वो है, ख़त्म नबूवत है, इसमें तो कोई सवाल नहीं है। लेकिन लगता है हमें, आपको लगता है कि सवाल नहीं, हमारे आबाओ अजदाद सब ने एक मज़हब, ये इससे अजीम मज़हब कोई है नहीं मुसलमानों के लिए, आगे लेके चले हैं और उसकी कदरें, उसकी जो रूह है और उसकी जो यानी कि आपकी किरदार की पुख्तगी, आपकी वैल्यूज़ की पुख्तगी, आप इल्म और शऊर, ये सब चीज़ें हैं, बड़ी अहम हैं। तो लेकिन लगता है ये कि पंजाब की है, उनको न जाने क्यों ये ज़रूरत महसूस हुई, और हम तो कहेंगे कि ये हर सांस में ख़त्म नबूवत है। ये लॉ पास किया, अच्छा ये लॉ इन्होंने पास किया और उन्होंने कहा कि जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेगा और ये नहीं कहेगा कि ख़त्मुन नबियैन, तो ये तो दिस विल बी इक्विवेलेंट टू ब्लास्फेमी। बड़ी अजब बात है। खैर साथ कुछ किताबें भी बैन करनी शुरू कर दी हैं, तो ये तो अच्छी बात है। और ये फवाद चौधरी साहब मिनिस्टर फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी कुछ अच्छी बातें करते ही चले जा रहे हैं। हैरान कौन बात है, क्योंकि इनसे डिसएग्रीमेंट्स हमारी रहती है, लेकिन बड़ा अच्छा इन्होंने किया। आपने देखा वेंटिलेटर बनाया, फिर चांद के हवाले से बात की, अच्छी बातें हैं, शऊर की बातें हैं, सेंसिबल बातें हैं। और ये जो पंजाब असम्बली ने अजब ही है जो लॉ पास किया, इस पे ये फवाद चौधरी साहब ने भी बात की और हमने देखा जुल्फी बुखारी ने भी बात की। उन्होंने पंजाब के गवर्नर साहब से कहा कि आप इस पे लॉ को देखें कि इस पे नज़र षानी करें। व्हाट द पंजाब गवर्नर कैन डू वो तो हमें नहीं मालूम, लेकिन फवाद चौधरी साहब ने हमें ज्वाइन किया है और इनसे पूछते। थैंक यू वेरी मच, आप आए प्रोग्राम में। अच्छा, ये हो क्या रहा है, कुछ आपको समझ आ रही है कि ये इनको ज़रूरत महसूस क्यों हो रही है, ये बात क्या है? देखिए, ये वैसे लॉ जो है सर को मैंने नहीं पढ़ा, तो आई कांट कमेंट ऑन लॉ राइट नाउ, लेकिन बहुत दिनों से और पहले भी मैंने इस पर बात की है कि हमने देखिए एक माहौल ऐसा क्रिएट कर दिया है, नेशनल असेंबली हो या प्रोविंशियल असेंबली में तो बहुत ही ज्यादा, जहाँ पे ये हो गया है कि रोजाना रात मेंबरान हमारे कि हम सुबह ऐसा क्या करेंगे कि जिससे हमें ये में जो ईमान है वो बाकियों से बड़ा ज्यादा तगड़ा है, और अगर ये जो हमारी बात नहीं मानेगा उसका ईमान बड़ा कम है। तो एक माहौल बन गया है, और सारे चाहे नेशनल असेंबली में भी और प्रोविंशियल असेंबली में बहुत ज्यादा रोजाना जो है वो आ जाती है रेजोल्यूशन। एक खातून ने ये कर दिया कि जी आप उन हजामों के थ्रू बैन कर दें जो शेप बनाते हैं और करते हैं, डिजाइन करते हैं पूरे को, और इस तरह का एक माहौल बन गया है जिसमें कि हम एक सुपर मुसलमान
نظر آنے کی جو ایک خواہش ہے وہ جو ہمارے ایم پی ایم این اے کو، اور یہ ایک اس کو اگر جو بندہ اس میں کہے کہ آپ اس سے اتفاق نہ کریں، آپ اس کے خلاف بھی آ سکتے ہیں، اس کو ہوتا ہے کہ یہ کیا ہوگا. تو اوور آل جو ماحول، اور پھر ابھی جس طرح سے آپ نے دیکھا کہ ٹیکسٹ بک بورڈ نے 100 کتابیں بین کی، اور میں نے تو مراد روشن کو بھی کہا اور انہوں نے مینشن کیا کہ اس میں کا طریقہ درست نہیں ہے، کیونکہ تو منگوز میں یا کتابوں کو آگ لگائی تھی یا پھر ناپسیز میں لگائی ہے، اور اب یہ ہم سن رہے ہیں. تو اس طرح سے جو ماحول ہے اس کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ ایک بالکل بہت خطرناک ماحول ہوگا. اس سے ایسی آگ لگے گی جو پھر بجھائی نہیں جا سکتی. تو آپ بڑی اہم بات کر رہے ہیں. یو آر اے منسٹر اینڈ یو آر ویری کلوز ٹو دا پرائم منسٹر آف پاکستان، اور آپ کو یہ معلوم ہے، یہ بات حتمی ہے، ماحول بنانے میں سیاسی لیڈرشپ کے بڑی ایک اہم رول ہوتا ہے. تو یعنی کہ پرائم منسٹر بہت سی چیزوں پہ بہت سے اپنے لوگوں سے بہت باقاعدگی کے ساتھ بات چیت کرتے ہیں. فار ایگزامپل کہ امیج کیا ہے پارٹی کا، اور سوشل میڈیا پہ کیا ہے وہ. تو اس ایشو پر مجھے معلوم ہے کہ پرائم منسٹر آپ کے حوالے سے، ڈاکٹر شین مزاری کے حوالے سے کہتے ہیں کہ ان چیزوں کو مت اٹھائیں، اس کو نہ کریں. یعنی کہ اس کو پھر اس کو سنبھالے گا کون؟ کیونکہ اگر فواد یہ بات بڑھتی چلی جائے تو یہ کہاں جا کے رکے گی؟ اس کو سنبھالے گا کون؟ اس کو صحیح ڈگر پہ لے کے کون جائے گا؟ جو اسلام کی روح ہے اس طرف کون لے جائے گا؟ تو یہ ہے کہ پرائم منسٹر صاحب کو آپ بھی جانتے ہیں، بہت طویل عرصے سے جانتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ میرا بھی ان سے بہت ہی قریبی ایک تعلق ہے اور بہت زیادہ ریگارڈ ہے ان کے لیے. اور اس میں پرائم منسٹر صاحب کے پولیٹیکل ویوز کو میں سے دونوں خلاف بھی ہوں گے، تو اس پہ کوئی دو رائے نہیں ہے کہ وہ ایک پروگریسو اور ایک وہ پاکستان چاہتے ہیں جو قائد اعظم محمد عزیز کا پاکستان ہے، اور اس میں اس طرح اس کی گنجائش نہیں ہے. اور واضح طور کے اوپر پرائم منسٹر صاحب نے ہمیشہ ڈسکریج کیا ہے، اور جو ہماری پوری ایک اخلاقی ذمہ داری بھی ہے اور سیاسی ذمہ داری بھی ہے کہ ہم نے اتنا پولیٹیکل لیڈرشپ جو ہے اس کا رول نہیں ہوگا. بہت سارے لوگ جو ہیں بات کرتے ہیں کہ یہ بات نہ کریں، یہ نہ کریں، لیکن سوال یہ ہے کہ یہ تو آپ کی آپشن ہے کہ آپ نے کیا جاب اپنے لیے چنی ہے. اگر آپ پالیٹکس میں ہیں اور اپنے سوسائٹی کو آپ نے خود لیڈ کرنا ہے، اور اس میں پھر جو چیزیں مشکل بھی ہوں وہی آپ کو کرنی چاہیے. کیونکہ دیکھیں نا الٹیمیٹلی اگر ہم یہ ماحول الاؤ کریں کہ کنٹینیو، اس کے نتیجے میں پاکستان کے اندر حیثیت اور شدت پسندی میں بے انتہا اضافہ ہوگا. اور مجھے یہ احساس ہے کہ کچھ ہمارے جو پولیٹیکل لیڈرز ہیں وہ اس کو سمجھتے ہیں کہ اس سے ان کو پولیٹیکل بینیفٹ ہوگا. حالانکہ پولیٹیکل بینیفٹ شارٹ ٹرم بالکل لانگ ٹرم میں اس کا بہت شدید نقصان ہے، اور اس کے لیے اس سے بچنا امپورٹنٹ ہے. اور مذہب جو ہے بہرحال ہر شخص کا ایک ذاتی معاملہ ہے، اس کو کسی طور کے اوپر بھی ہمیں پولیٹیسائز نہیں کرنا چاہیے. لوگوں کو کفر کے فتوے لگانا، غداری کے فتوے لگانا انتہائی نامناسب ہے، اور اس سے کوئی بھی اچھا نہیں، بہت اچھی باتیں کہہ رہے ہیں. دس از میوزک ٹو دا ایئرز آف مینی پیپل ہو آر لسننگ ٹو یو. یہ بتائیں کہ جب اپوزیشن میں جو بھی ہوتا ہے، آپ لوگ اپوزیشن میں تھے، آپ نے اس وقت اس کا فائدہ اٹھایا، اور پارٹیز بھی کرتی رہیں. کہنا پڑے گا کہ خیر مختلف پارٹیز نے مختلف ڈگریز پہ کیا، لیکن ہم نے دیکھا پی ایم ایل این کے تو لیڈرشپ پر اٹیک بھی ہوئے، احسن اقبال صاحب پہ اٹیک ہوا، اس کے بعد وہ جو زاہد حامد صاحب تھے ان کو ہٹایا گیا. اس وقت آپ لوگوں کی پارٹیز کے مختلف ویوز تھے، آپ کی پارٹی کے پرٹیکولرلی. تو مجھے یہ بتائیں کہ ابھی آپ حکومت میں، اور ویسے بھی ابھی ایز وی اسپیک نیب کے لا پر، آرڈیننس پر بات کر رہی ہیں سب جماعتیں بیٹھ کے اس وقت. تو یہ بڑا اہم مسئلہ ہے فواد، یہ جس کی طرف آپ اشارہ کریں، اور آپ نے بار بار اشارہ کیے پچھلے کچھ ہفتوں میں، مہینوں میں. تو کیوں نہیں اس ایشو پر بھی کہ اسلام کی جو روح ہے اور جو اسلام کا جو قانون ہے، جہاں تک ہم ہیں وہ بالکل صحیح ہے، اور ادھر ہم رہیں گے، اور ہم اسلام کو استعمال نہیں کریں گے. وی ول ناٹ مس یوز اسلام پولیٹیکل گینز کے لیے. اس پر نہیں بات چیت ہو سکتی؟ اگر نیب پر ہو سکتی ہے تو نہیں، اس پر ڈیفینیٹلی ہو سکتی ہے. لیکن میں آپ کو تھوڑا سا ایک کلیریفائی کروں کہ یہ نا کوئی پولیٹیکل پارٹیز کے اندر ایز اے پولیٹیکل پارٹی یہ ایجنڈا پرسو نہیں ہوتا. یہ انڈیویجولز ہیں اور ہر پارٹیز کے اندر ہے جو کہ اس ایجنڈے کو لے کے آگے بڑھتے ہیں. اور وہ کسی پارٹی میں ہے، پی ایم ایل این میں ہے، پی ٹی آئی میں ہے،
لوگ ہیں جو کہ اس ایجنڈے کو لے کر کے آگے بڑھتے ہیں اور وہ مذہب کا کارڈ استعمال کرتے ہیں. ان کے اپنے ہیلپر کی مجبوریاں ہیں, کئیوں کا جو ہے ان کو لگتا ہے کہ اگر ہم یہ کارڈ استعمال کریں گے تو ہمارا ووٹ بڑھ جائے گا. تو یہ ایک ڈویژن نہیں ہے. ایک مثال کے طور پہ اگر حال ہی میں اگر آپ دیکھیں تو نیشنل اسمبلی میں ریزولوشن آئی کہ 18 سال سے کم عمر کی شادی جو ہے اس کو بین کیا گیا, اور یہ محمد مرزا نے پیش کیا. لیکن آپ دیکھیں کہ نیشنل اسمبلی میں ٹھیک ہے ساری پارٹیوں کے کچھ لوگ کھڑے ہیں اور نہیں تو غیر اسلامی ہو جائے گا. تو یہ ایک بیسکلی اس کا پارٹی ڈویژن ہے, سوسائٹی کی ڈویژن ہے, اور ہمیں سوسائٹی کی ڈویژن کے جی صحیح کہہ رہے ہیں, آئی انڈرسٹینڈ. لیکن پولیٹیکل لیڈرز کا رول تو بنتا ہے نا, یعنی کہ ایک سوچ کو آگے لے جانے کے لیے, یعنی کہ اگر سب ملیں گے تو پھر طاقت زیادہ ہوگی. ادروائز اف یو آر ڈیوائیڈیڈ تو بڑا آسان ہے کہنا کہ جی اسلام کا دشمن ہے, یہ اسلام کے خلاف ہے. لیکن بہرحال آپ آواز اٹھاتے ہیں اور ہم تو امید کریں گے فواد کہ آپ مختلف پارٹی کے لوگوں کو لے کے ساتھ اس طرح کے ایشو پر, ہمارا خیال ہے کہ ایک انٹرا پارٹی بھی بات چیت ہونی چاہیے, کیونکہ الحمدللہ سب مسلمان یہاں ہیں اور اشرف المخلوقات بننے کی طرف ہمیں بڑھنا ہے. یہ جو آپ سائنس ٹیکنالوجی کی چیزیں کریں بجائے کہ اس طرف جائیں جس طرف ہم جانے میں لگیں اور ایک دوسرے کے ساتھ نمبر بنا رہے ہیں, غلط چیز. بہت شکریہ فواد نے ہمیں جوائن کیا. ناظرین اب ہم بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے, اور ابھی جو میٹنگ ہو رہی ہے نیب کے لاء کے حوالے سے تو اسی پر شاہد خاقان عباسی صاحب نے کچھ دیر پہلے ہمیں تفصیل میں اپنی جو پارٹی کا موقف ہے وہ دیا. سنیے گا آفٹر دا بریک. تو ناظرین ہمارے ساتھ اس وقت پی ایم ایل این کے سینئر لیڈر فارمر پرائم منسٹر آف پاکستان شاہد خاقان عباسی صاحب ہیں. ایک طریقے سے آپ اگر کہیں بڑا میجر بریک تھرو آئے کہ جی حکومت نے فوری طور پہ آرڈیننس بھی تیار کر لیا, حالانکہ یہ آرڈیننس ہمیں معلوم ہے 1.5-2 سال سے تیار ہے. سپریم کورٹ کی جو ججمنٹ آئی ہے بڑی سخت ججمنٹ, یقینی یہ صورتحال بنی کہ اس کے بعد حکومت نے بڑی تیزی سے آگے بڑھیں, اور ظاہر ہے تمام جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ بھی اپنے کافی سینئر لیول ڈیلیگیشن بنا کے آج بھیج رہے ہیں. تو ابھی ایز وی اسپیک وہاں ہو رہا ہوگا, یعنی کہ نیگوسیشنز ہو رہی ہوں گی. تو ہم نے شاہد خاقان عباسی صاحب سے یہ پہلے انٹرویو کیا تھا ان کے جانے سے پہلے. وہاں بہت شکریہ عباسی صاحب آپ نے ہمیں جوائن کیا. یہ بتائیے گا آپ کیا اس وقت حکمت عملی لے کے جا رہے ہیں گیون دا فیکٹ کہ آپ کو معلوم ہے کہ 1.5-2 سال سے گفتگو جاری ہے اور بات کہیں رکتی نہیں ہے, جا کے ڈس ایگریمنٹس بہت ہیں. کوئی گفتگو جاری نہیں ہے جی, کم از کم مجھے علم نہیں ہے. نیب کا ایک آرڈیننس ہے جو ایک عامر نے بنایا تھا, اس پر ہم 2 سال سے کہہ رہے ہیں کہ یہ قانون غلط ہے, اس کو درست کر دیں ورنہ ملک نہیں چلے گا. آج سب کو احساس ہوا ہے کہ ملک نہیں چل رہا, اور نہ ہی اس آرڈیننس سے اکاؤنٹیبلٹی ہو سکتی ہے, اس سے پولیٹیکل انجینئرنگ ہو سکتی ہے. اپوزیشن کو دبایا تو ضرور جا سکتا ہے, لیکن اس سے ملک کا بے پناہ نقصان ہو رہا ہے. اور پھر جو سپریم کورٹ کی ججمنٹ آئی ہے اس نے سارے حقائق جن کا ہم 2 سال سے بیان کر رہے تھے انہوں نے ایک 4 شیٹ کی صورت میں حکومت کے سامنے رکھ دی ہیں. تو اب حکومت ایک آرڈیننس لے کر آئی ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ بالکل ایک نان سٹارٹر ہے, اس پر تو بات ہی نہیں ہو سکتی کیونکہ وہاں کچھ ہے ہی نہیں, بلکہ وہ تو ایک ایسا آرڈیننس ہے جو پچھلا آرڈیننس ہے اس کو بھی مزید مسخ کر دیا گیا ہے. یعنی اس کی اگر آپ آخری شق دیکھیں وہ ہمارے قانون شہادت سے مکمل طور پر متصادم ہے. یعنی وہ یہ کہہ رہی ہے کہ حکومت جو آپ پہ الزام لگائے گی, جو کتابیں بھر کے دے گی, یعنی میرے پاس جو کراچی میں ایک ریفرنس ہے, ایک اپوائنٹمنٹ کا ریفرنس ہے, مس یوز آف اتھارٹی کا ہے, پیسے کا نہیں ہے, اس کے اندر 28 کلو سے زیادہ کتابیں میرے پاس ہیں, 4 فٹ سے اونچا وہ کتابوں کا سٹیک ہے. اگر میں 14 دن کے اندر اس میں نہیں کہوں گا کہ مجھے کون سی اس جو یہ کتابوں میں جو لکھا ہوا ہے اس سے اختلاف ہے, تو وہ میرے خلاف ایڈمٹ ہو جائے گا. یعنی میں اس کا اعتراف کر لوں گا ہاں کہ جن باتوں مجھے اعتراض نہیں ہے وہ ساری مکمل طور پر ٹھیک ہیں. یہ سوچ ہے حکومت کی. تو ہم نے بڑی وضاحت سے کہہ دیا ہے, قومی اسمبلی کی اسٹینڈنگ کمیٹی میں کہہ دیا تھا کہ یہ خرابیاں ہیں نیب کے آرڈیننس کے اندر, ان کو دور کریں, اور نیب کے آرڈیننس کو ہمارے آئین کے مطابق, انسانی حقوق کے اصولوں کے مطابق, انصاف کے اصولوں کے مطابق
اور اسلام کے اصولوں کے مطابق اس کو کر دیں. اکاؤنٹیبلٹی انشاءاللہ جاری رہے گی. تو آپ کہہ رہے ہیں جو آپ نے جن چیزوں پر پہلے نشاندہی کی تھی کہ ان کو تبدیل کریں اور جو آپ کی ریکمنڈیشن تھی، نمبر ایک یہ کہ پیپلز پارٹی اور آپ کی ریکمنڈیشنز میں کوئی اتفاق ہے؟ آپ نے اس پہ ڈسکشن کی ہے ود پیپلز پارٹی یا بھی نہیں؟ جی ہمارا مکمل اتفاق ہے، اور ہم نے اس کمیٹی میں بھی اتفاق کے ساتھ بات کی تھی. اس کے بعد ایک بل دیا تھا کمیٹی کو بھی، حکومت کو بھی، کہ یہ وہ نکات ہیں جن پر بات ہوگی، یہ نکات کو کی تصحیح کرنے کی ضرورت ہے امینڈمنٹ کے ذریعے. حکومت جو بل لائی ہے اس کے اندر ان میں سے ایک نکتہ بھی نہیں ہے. تو اگر حکومت کی نیت ٹھیک ہے تو وہ سمجھتی ہے کہ یہ قانون غلط ہے، اس کو درست ہونا چاہیے، تو پھر بات ہو سکے گی. اگر حکومت کسی اور نیت سے آتی ہے تو پھر کوئی بات نہیں ہوگی، پھر بات وہیں رہے گی جہاں پر ہے. پھر ملک بھی نیب کو بھگتے گا، اور ہم نے تو بھگت لیا ہے، کل انشاءاللہ یہ بھی بھگت لیں گے. اچھا، تو پھر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ابھی ڈسکشن میں آپ جا رہے ہیں آج 5 بجے، تو اس میں سے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ کچھ نکلے گا ہی نہیں، کیونکہ حکومت یہ کوئی نیگوسیٹنگ پوزیشن کا سٹارٹ ہے حکومت کا کہ آپ کی بات نہیں مان رہے، یا آپ کو لگتا ہے کہ جب وہاں پہنچیں گے تو پھر بات مان لیں گے؟ یہ تو آپ بڑی عجب بات ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں آپ کی کوئی ریکمنڈیشن اس میں آرڈیننس میں نہیں ہے جو آپ نے اور پیپلز پارٹی نے متفقہ طور پہ دی تھی. جی میں نہیں کہہ رہا ہوں، نیب کا آرڈیننس آپ کے سامنے موجود ہے، اور وہ آرڈیننس بھی 12 گھنٹے میں 2 دفعہ تبدیل ہوا. یہ حکومت کی سوچ ہے. تو یہاں کوئی نیگوشیشن نہیں ہے، ایک قانون ہے، ہمیں کچھ نہیں چاہیے. اگر حکومت نہیں کرنا چاہتی نہ کرے، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر اس ملک نے چلنا ہے، یہاں پر انصاف ہونا ہے، تو اس آرڈیننس کی امینڈمنٹ کی ضرورت ہے. ان امینڈمنٹس کا خاکہ ہم نے حکومت کو دے دیا ہے. اس خاکے میں سے کوئی نقطہ بھی اس امینڈمنٹ میں شامل نہیں ہے. اگر حکومت بات کرنا چاہتی ہے ہم حاضر ہیں، لیکن وہ کوئی نیگوشیشن کی صورت میں نہیں کہ یہ لو یہ دو. اس بل کو تصحیح کرنے میں، تاکہ یہ انصاف کے اصولوں کے مطابق ہو، آئین کے اصولوں کے مطابق ہو، یہ اسلام کے اصولوں کے مطابق ہو، اور جو انسانی حقوق ہیں ان کے اصولوں کے مطابق ہو، اور جو باتیں سپریم کورٹ نے کی ہیں ان کی تصحیح ہو جائے، کہ نیب یہ کام پھر نہ کر سکے جن خرابیوں کا ذکر تفصیل میں سپریم کورٹ نے کیا ہے. اچھا، لاسٹ کویسچن یہ بتائیے گا کہ اگر سپریم کورٹ نے بڑی تفصیل میں تنقید کی ہے اور مسائل کی نشاندہی کی ہے، آپ فرما رہے ہیں کہ حکومت نے جو آرڈیننس ہے اس میں کچھ بھی وہ نہیں ہے، اور اگر حکومت وہی پوزیشن پر رہتی ہے اور جو آپ لوگوں نے ایک مسودہ دیا، اگر اس میں سے کوئی چیز نہیں وہ ایکسیپٹ کرتی، تو پھر شاید خاقان عباسی صاحب کیا ممکن ہے کہ اگلا سٹیپ کوئی اپوزیشن یا کوئی اور کورٹ کے پاس چلے جائے کہ حکومت تبدیلی جو لانا چاہ رہی ہے آرڈیننس اس میں نیب لاز میں، وہ اس کے مطابق نہیں ہے جو آئین کی روح ہے اور جو سپریم کورٹ نے ججمنٹ میں کہا؟ از دیٹ اے پاسبلٹی اور نو؟ دیکھیں، جو قانون بنانا یہ پارلیمنٹ کا اختیار ہے. سپریم کورٹ نے کوئی ڈائریکشن نہیں دی، انہوں نے ایک اپنے فیصلے میں لکھ دیا ہے کہ کیا خرابیاں ہیں نیب کے قانون میں. جن خرابیوں کو انہوں نے ذکر کیا ہے اس کی تصحیح کرنے کے لیے جو حکومت نے آرڈیننس دیا ہے اس کے اندر کوئی شک نہیں ہے. تو یہ معاملہ پارلیمنٹ کے اندر ہی ہونا چاہیے. میں نہیں سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ یا کوئی اور عدالت پارلیمنٹ کو ڈائریکشن دینے کی پوزیشن میں ہے کہ تم قانون کی تصحیح کرو. انہوں نے خرابیوں کا ذکر کر دیا ہے. یہ اب ایک مورل رسپانسبلٹی بن جاتی ہے حکومت کی اور اپوزیشن کی کہ آبجیکٹیولی بیٹھے اور اس معاملے کو طے کرے. اچھا ٹھیک ہے، بہت کلیئر میسج آپ کی طرف سے کہ یہ سپریم کورٹ کا معاملہ نہیں ہے، ان کی ڈائریکشن نہیں ہے، ان کی ایک انہوں نے اوور آل ریکمنڈیشن دی ہے اور آئین کی روح میں پارلیمان کرے گی. تو پھر یہ سوال پوچھنے دیں مجھے کہ کیا اپوزیشن اگر دیکھتی ہے کہ یہ حکومت کی طرف سے ڈیڈ لاک ہے، وہ چیزیں جن کی آپ نے نشاندہی کی ہے اس کو اگر حکومت نہیں ایکسیپٹ کری، تو آپ کے پاس اپوزیشن کے پاس کوئی پارلیمانی کوئی اور راستہ ہے یا نہیں ہے، بس یہی اس طرح ڈیڈ لاک رہے گا؟ دیکھیں، ڈیڈ لاک کسی ذاتی ایشو پر نہیں ہے، ڈیڈ لاک ایک بڑے اہم قومی ایشو پر ہے. اس لیے
ہم نے اس کے بعد اگر حکومت ڈیڈ لاک کریٹ کرے رکھتی ہے جو اس نے سب معاملات میں ویسے بھی کیا ہوا ہے تو پھر ہمارے پاس راستے ہیں. ہم تو ہر آئینی راستہ ہر جمہوری راستہ اپنائیں گے حکومت کو اس کام سے روکنے کے لیے اور اس کو ہٹانے کے لیے. یہ ہم پر لازم ہے. مثلاً کیا راستہ ہو سکتا ہے؟ مثلا عدم اعتماد ہو سکتا ہے. حکومت اپنی اکثریت کھو سکتی ہے کیونکہ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ حکومت کے اتحادی حکومت کی اس قسم کی ہردرمی میں اس کا ساتھ دیں گے. اچھا یہ آپ کہہ رہے ہیں, حالانکہ نمبرز وغیرہ تو نہیں. بہت بہت شکریہ شاہد خاقان عباسی صاحب, آپ نے ہم سے بات کی. ناظرین آپ نے سن لیا, بڑی کلیئر میسج ہے شاہد خاقان عباسی صاحب کی طرف سے کہ بات سپریم کورٹ اور کورٹ کی نہیں, بات پارلیمان کی ہے. پارلیمان اور پارلیمان یہی روح ہے جو آئین کی, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ایز دے گوئنگ ٹو نیگوشیٹ حکومت کی طرف سے کوئی ایسی چیز نہیں آئی جس پر کہ بات آگے بڑھ سکتی ہے. لیکن بہرحال بڑی اہم موڑ پر ہے یہ نیب کا ایشو, اور جو نیب ہے اس کی اہمیت آپ کے سامنے ہے. یہ تو سپریم کورٹ نے, آنریبل سپریم کورٹ نے کہہ دیا یہ پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے استعمال ہوا ہے پورے پاکستان میں. اب نہیں, جب سے یہ بنا ہے, جب سے یہ بات ہو رہی ہے, اور یہ حقیقت بھی ہے. بہرحال ناظرین اس پر ایشو پر ہماری نظر رہے گی. بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. آج پرائم منسٹر کی آپ نے سنی, انہوں نے پریس کانفرنس کیا, انہوں نے قوم سے خطاب کیا, اور بڑی کلیئرلی ان کی موٹی بات یہ تھی. انہوں نے کہا دیکھیں ہم نے جو کیا اس سے ہم کامیاب ہوئے ہیں بہت حد تک, اور اب آپ بہت خیال کریں. یہ بھی آپ سن رہے تھے کہ انہوں نے کہا کہ عید اور محرم میں خیال کریں کہ جو ہمارا کرو نیچے آیا ہے, جو کمی آئی ہے, اور یہ تو ماننا پڑے گا, یہ تو آپ کو فیکٹس فگرز آپ کے سامنے کہ کمی آئی ہے. الحمدللہ کووڈ کے پیشنٹس کنٹرول ہوا ہے, لیکن ابھی ظاہر ہے اٹ ہیزنٹ اینڈڈ یٹ. تو پرائم منسٹر کہہ رہے ہیں کہ آپ خیال کریں کہ یہ جو چھٹی کا وقت ہے اور پھر آگے جا کے محرم کا. اچھا اس حوالے سے پنجاب گورنمنٹ نے کچھ فیصلہ کیا جس کے بارے میں ہم آج دوپہر سے سن رہے ہیں کہ پنجاب گورنمنٹ نے فیصلہ کیا کہ آج رات سے لے کے 10 روز تک ٹوٹلی بند کریں گے, دکانیں سب بند کر دیں گے تاکہ جو ایکٹیویٹی ہے وہ نہ رہے. کیونکہ یاد رہے کہ پچھلی عید پہ کیا گڑبڑ ہوئی تھی, اس کے بعد بہت ہی مسئلہ بنا تھا. تو پرائم منسٹر نے تو یہ بھی کہا کہ جی ہم آپ یہ نہ کریں, خیال کریں, یہ کریں. لیکن پنجاب گورنمنٹ کے حوالے سے جو خبریں آئی ہیں وہ یہ کہ انہوں نے 10 دنوں کے لیے دکانیں بند کرنی ہیں. اسٹرانگ سٹیپ لیکن نیڈڈ سٹیپ. لیکن ہم نے ساتھ دیکھا کہ جو تاجران ہیں پاکستان کے, انہوں نے کہا جی آپ دکانیں بند کریں تو ہم دکانیں زبردستی کھولیں گے. اس پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ ہیں ناظرین ڈاکٹر جاوید اکرم صاحب ہے. ڈاکٹر جاوید اکرم صاحب لاہور یونیورسٹی جو ہے آف ہیلتھ اس کے وائس چانسلر بھی ہیں, اور ساتھ ساتھ جو پنجاب گورنمنٹ نے ایک بنایا ہوا ہے کرونا وائرس کے حوالے سے ایکشن گروپ, یہ اس کو ہیڈ کرتے ہیں. ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں کاشف چودھری صاحب, چیئرمین ہیں آل پاکستان تاجران یونین کے. تو پہلے تو, اور ہمیں شاید جوائن کریں گی اسپوکس پرسن پنجاب گورنمنٹ کی ہیلتھ پہ, تو میں چاہوں گی یہ جو کاشف صاحب ہمیں ذرا بتائیں. کاشف صاحب یہ دیکھیے حکومت پنجاب نے تو کہا ہے کہ دکانیں بند ہوں, اور وجہ تو آپ کے سامنے obvious ہے وجہ. آپ بھی ان لوگوں کا حصہ ہے جو کہہ رہے ہیں آپ دکانیں بند کریں گے تو ہم زبردستی کھولیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مرکزی تنظیم تاجران پاکستان کا صدر ہونے کے ناطے میں یہ بات واضح کرتا چلوں کہ فروری 2020 سے جب سے یہ کرونا کی وبا پاکستان کے اندر آئی, ہم نے ذمہ دار شہری ہونے کا ثبوت دیتے ہوئے صوبائی حکومتوں اور مرکزی حکومتوں کے تمام فیصلوں کو ساتھ لے کر چلے. ہم نے رضاکارانہ طور پر ملک بھر میں اپنے کاروبار بند رکھے, باوجود معاشی مشکلات کے, تنگ دستی کے, بھوک اور افلاس کے, لاکھوں لوگوں کے بے روزگار ہونے کے باوجود ہم نے اپنے کاروبار بند رکھے. لیکن اب جب کرونا نیچے کی طرف جا رہا ہے, اور پھر دلچسپ بات یہ کہ صوبہ سندھ, صوبہ خیبر پختونخوا, صوبہ بلوچستان, وفاقی دارالحکومت, آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان میں اس عید کے موقع پر تمام کاروبار کھلے ہیں. صرف پنجاب کے اندر 10 دن کے اس لاک ڈاؤن کا فیصلہ. میرا خیال ہے ایک سیکنڈ کاشف صاحب, ایک سیکنڈ. ہمارا خیال ہے کہ جو آپ فرما رہے ہیں وہ حقیقتاً درست نہیں ہے, کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ اسلام آباد میں آئی سی ٹی میں جہاں ہم رہتے ہیں یہاں بھی بہت سخت پابندی اناؤنس ہونے کے, یعنی کہ اٹ از ان دا پروسیس, اور کراچی میں بھی کم کریں گے. میرے ساتھ پنجاب کی اسپوکس پرسن ہیں, ان سے میں چاہوں گی کہ ان سے بات کریں. جی بہت شکریہ مسرت صاحب, آپ نے ہمیں جوائن کیا. تو یہ ذرا بتا دیں ناظرین کو کہ آپ کا یہ فیصلہ ہے کہ آج رات سے دکانیں بند ہوں گی فار 10 days, از دس کریکٹ؟
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया नसीम ज़ारा साहिबा, आप हमेशा पंजाब गवर्नमेंट का मौक़िफ़ देती हैं और एक पॉजिटिव हमें आपकी तरफ से हमेशा फीडबैक रहती है। बहुत शुक्रिया, हम आपके शुक्रगुजार हैं। बेसिकली देखें, इसके पीछे ये जो डिसीजन आया है जिसको ताजर कम्युनिटी बड़ा क्रिटिसाइज कर रही है, लेकिन अगर आप इसकी लॉजिक और रीजनिंग देखें तो ये बहुत लॉजिकल है। वजह ये कि आपको पता है कि छोटी ईद पे जिस तरह से बदएहतियाती का मुजाहरा ताजर कम्युनिटी से भी आया और जी बिल्कुल बिल्कुल। और अगर हम जिस वक्त अल्लाह की जितनी भी हम शुक्रगुजारी करें उतना ही कम है कि इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो डेथ रेशियो है तकरीबन 80% तक डिक्रीज हो गई है। और आज शुक्रगुजारी का मैं कहती हूँ कि मैं अल्लाह की लाख लाख शुक्रगुजार हूँ कि आज पिछले 24 घंटों में पंजाब में अभी बेशक नहीं हुई। उसके साथ अभी जिस वक्त हम इस सिचुएशन से गुजर रहे हैं इसमें हम जरा सी बदएहतियाती से अपने आने वाले दिन अपने ऊपर जी मुसर्रत साहबा, आई गॉट योर पॉइंट। एक सेकंड माजरत के साथ मुसर्रत साहबा, क्योंकि वक्त का मैं थोड़ा सा ये बताएं। देखिए आपकी मंतक बड़ी क्लियर है, आपने बयान भी कर दिए। ये जब आपने डिसीजन लिया है तो डिसीजन जरा एक दफा नाज़रीन को हम चाहेंगे आपकी जुबानी सुन लें। डिसीजन ये है कि 10 रोज, आज रात से 10 रोज तक दुकानें तमाम बंद होंगी। पूरे पंजाब में कौन कौन सी दुकानें बंद नहीं होंगी, जरा ये बता दें। जी, ग्रोसरी स्टोर, मेडिकल से रिलेटेड, पेट्रोल पंप और हॉस्पिटल, डिस्पेंसरीज, जो रोजमर्रा मामूलात जिंदगी की चीजें थी वो बिल्कुल उसी तरह से उन्हीं टाइमिंग्स पे मिलेंगी। लेकिन जैसे शॉपिंग मॉल, ये जो शूज, कपड़ा वगैरह की दुकानें, इस टाइप की सारी चीजें बंद होंगी और इस पे सख्ती से इसका वो बंद होगी अगले वेडनेसडे तक। अच्छा ये बताइए, अच्छा एक सेकंड मुसर्रत साहबा, जब आप लोगों ने ये फैसला लिया पंजाब गवर्नमेंट ने, अभी ये काशिफ साहब फरमा रहे थे, क्या आपने ये फैसला लेने से पहले और भी सूबाई हुकूमतों से कोई बातचीत की, कोई राब्ता किया, या ये आप लोगों की खुद अपनी सिचुएशन को देखते हुए इंडिपेंडेंट डिसीजन थी? देखें जी, हमारी एक एक्सपर्ट कमेटी भी है जो कोविड कैबिनेट कमेटी को असिस्ट करती है। तो हमने सीएम साहब का बहुत बड़ा कंसर्न था, इसमें हमने ये जरूर किया है, पंजाब गवर्नमेंट ने एनसीओसी को जरूर हमने एतमाद में लिया है। और इसमें इसके पीछे सिर्फ मैं रीजन बता दूं कि लॉजिक क्या है। बेसिकली हम ईद के बाद, यानी कि ये जो 10 डेज हम सख्ती करेंगे, उसके बाद हम ये चाहते हैं कि अगर हमारी और सिचुएशन कोविड से रिलेटेड बेहतर होती है तो हम विद एसओपीज रेस्टोरेंट, शादी हॉल और जैसे बाकी तमाम चीजें, जैसे आपको पता है थिएटर भी बहुत ज्यादा क्राइसिस से गुजर रहा है, विद एसओपीज हम उनको भी खोलने का इरादा रखते हैं। लेकिन अगर हम इन 10 दिनों को में खराबी ज्यादा बढ़ा लेंगे तो फिर आने वाले टाइम में गैर मुअय्यना मुद्दत तक ये जो एग्जिस्टिंग कारोबार जो खोले हुए हैं इनके भी बंद होने का खदशा है। तो इसलिए हमने इस अच्छा ठीक है, बात आपकी क्लियर हो गई। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। नाज़रीन, गुफ्तारी रखते हैं। पंजाब गवर्नमेंट की डिसीजन यही है, हतमी डिसीजन है कि 10 दिन अलावा ग्रोसरीज वगैरह के और मेडिकल रिलेटेड सब दुकानें बंद रहेंगी। हम काशिफ साहब के पास वापस जाएंगे और ये भी हम पता करेंगे कि और सूबे क्या करें। आफ्टर द ब्रेक, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। बड़ी अहम बात कर रहे थे काशिफ साहब, उन्होंने कहा कि जी और जो हुकूमतें उन्होंने तो दुकानें बंद नहीं की, और हमने कहा पता नहीं ये आप किस तरह कह रहे हैं। और आपने सुना कि वो मुसर्रत साहबा कह रही हैं कि उन्होंने अपनी डिसीजन लिया। जाहिर है हर सूबा अपने हवाले से डिसीजन लेगा, सख्त डिसीजन लिया और उस डिसीजन की वजह भी उन्होंने बयान कर दी है। हमने अभी बात की ब्रेक में झगड़ा साहब से, उन्होंने कहा कि केपीके में वो नहीं बंद करे दुकानें, वो ईद तक देखेंगे सिचुएशन, फिर दिल डिसाइड। और हमारी बात हुई मुर्तज़ा वहाब साहब से, इन दोनों से ब्रेक में। उन्होंने कहा कि जी अभी हमारी कोई डिसीजन नहीं है, अभी वही सिलसिला चलेगा। लेकिन नेचुरली पंजाब में आपको मालूम है क्या सूरत हाल थी, उसको देखते हुए ये फैसला हुआ है। तो काशिफ साहब, आप अभी कह रहे थे कि हमने हर चीज़ में ली है, हुकूमत की जो एडवाइस है वो ली है, वो साथ दी है, और आपको मालूम है कि कोविड का कितना बड़ा मसला था। तो इसी वजह से दुकानें आप सुन रहे हैं, अभी वो कह रही हैं कि अभी बंद करेंगे फिर ईद के बाद खोल देंगे। तो आप क्या कह रहे हैं? अभी आप शो में ये कह रहे हैं, आप लोगों को बता रहे हैं, पंजाब के लोगों, हम हुकूमत जो भी डिसाइड करी है उसे हम झगड़ के हम दुकानें खोलेंगे, कि आप ये कह रहे हैं? देखिए, मैं इसमें ये वाज़ेह करता चलूँ कि पंजाब का ताजर अब किसी लॉकडाउन का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। हुकूमत ने रिलीफ के, हुकूमत ने बिलासूद कर्ज़ों के, हुकूमत ने टैक्सेस की माफ़ी के जितने वादे हमसे किए,
कोई एक वादा भी पूरा नहीं हो सकता, लेकिन हमने मुल्क की खातिर और कौम की खातिर कुर्बानी दी और ताजर तबका हमेशा कुर्बानी देता है। अब जबकि चारों सूबों के अंदर कारोबार खुले हैं, तो अब पंजाब के अंदर जब कोरोना का ग्राफ भी नीचे जा रहा है और कल के दिन में कोरोना से कोई मौत पंजाब में वाक़ई नहीं हुई, ऐसे हालात के अंदर अचानक ये फ़ैसला करना कि जबकि ताजर कपड़े से मुतल्का, जूतों से मुतल्का, गारमेंट से मुतल्का, मनियारी से मुतल्का ताजर अपनी ख़रीदारियाँ कर चुके हैं, ईद के मौके पर सेल होने के नतीजे में वो अपने होलसेलर को अदायगियाँ करेंगे, वो अपने अखराजात पूरे करेंगे। और फिर अहम बात यह कि अब सीज़न आउट हो रहा है, इस सीज़न के अंदर अगर उनका ये माल सेल ना हुआ तो ये पूरा एक साल उनके पास स्टोरों में पड़ा रहेगा और अगले साल नए फैशन और नए डिज़ाइन आ जाते हैं। तो इसलिए अब ताजर सीजन कौन सा आउट हो रहा है जी? यानी कि गर्मियों में ये अभी ईद पे तो कोई लॉन के कपड़े तो नहीं बिकते, वो जरा मोटे बिकते कपड़े, और वो तो चल जाएंगे आगे, सितंबर भी आने, अक्टूबर भी आने। मुझे जरा बात करने दे, आपने अपना मौक़िफ़ बयान किया, एक आपने बड़ी बात कर दी, आपने कहा जी पंजाब की सारी वादे, आपने कहा जो हुकूमत ने वादे किए वो पूरे नहीं किए, या ये कैसे आप कह रहे हैं कि जो हुकूमत ने कहा था इंसेंटिव्स देंगे, कम सूद पर वो मिलेगा, आपको पैसा मिलेगा, वर्किंग कैपिटल मिलेगा आपको, आप कह रहे हैं आपको कुछ भी नहीं मिला। मुसर्रत साहब जरा जवाब दें इनका, आपने सुना ये क्या अपना मौक़िफ़ ला रहे हैं सामने? जी देखिए, ये मेरे भाई है, मेरे लिए बड़े काबिल एहतराम है, लेकिन कुछ वादे ऐसे थे, एक तो मैं सबसे पहले कि इनकी जितनी भी स्टेटमेंट थी मैं उनको डिनाई करती हूँ। जो गवर्नमेंट ने जिस मद में भी जो हमने अनाउंसमेंट की थी कोविड रिलेटेड, वो हम उसको फुलफिल कर रहे हैं। जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि जब लास्ट ईद पे इनकी तरफ से जितनी भी रिकमेंडेशन आई थी कि हम SOPs पे किस तरह से इन्होंने किस पे अमल दरामद कराना है, वो सारा रिलेटेड टू, इसीलिए ताजर बनता था कि जो भी कस्टमर आएंगे ये इंश्योर करेंगे कि उनके हाथ सैनिटाइज हो, टेम्परेचर चेक हो, मास्क पहने हो। लेकिन जो बदनज़मी, जो बद एहतियाती हमने वो की, उसका खमियाजा ईद के अगले वो नहीं हो पाए, विद इन 1 वीक हमने उसको सहा बर्दाश्त किया। अभी मेरी इनसे अपील है, देखें हम इनका कारोबार बाय चॉइस या खुशी से या इनको नुकसान पहुंचाने के लिए बिल्कुल नहीं कर रहे। इंशाल्लाह जिंदगी है, जान है तो जहान है। आने वाली ईदें इंशाल्लाह ऐसी होंगी कि जिसमें सारे ये जो लॉसेज हैं वो प्रॉफिट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। शर्त है हमारा बचना। चले जी, प्रोग्राम का टाइम खत्म हो रहा है, आपका भी मौक़िफ़ सामने आ गया है और काशिफ साहब का भी मौक़िफ़ सामने आ गया है। नाज़रीन, प्रोग्राम ख़त्म होने का टाइम आ गया। हमारा ख्याल है कि पंजाब हुकूमत ने पंजाब में जो सूरत हाल रही है और उसके बाद पिछली ईद के बाद जो सूरत हाल बनी, उसके बाद जो कंट्रोल करने की ज़रूरत महसूस हुई है, हमारा ख्याल है कि सोच समझ के पंजाब गवर्नमेंट ने फ़ैसला किया है। और ताजिर बरादरान हमारे अपने भाई हैं, हमारी अपनी बहनें हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि ये उस जज्बे को कि मुल्क में खुशहाली रहेगी, सेहत रहेगी, तो फिर बिज़नेस तो पूरी आगे ये साल इंशाल्लाह चलती रहेगी। होपफुली ये जो अभी फरमा रहे हैं कि जी हम किसी तरह भी बात नहीं मानेंगे हुकूमत की, उम्मीद करते हैं कि हुकूमत की बात माने, और ये हम दुआ करेंगे इनके लिए कि इंशाल्लाह ईद के बाद हालात बेहतर हों तो इनका बिज़नेस आगे बढ़ा चले। लेकिन इस वक्त हेल्थ का बिज़नेस चलने की ज़रूरत है। कोविड को जो कंट्रोल किया उसी तरह से रहना चाहिए। हमारी तरफ से आज इतना ही। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।